بارگاہ پر دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل تو میں سن سنا کے بھی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب تمام آباد دل میں جو CNG محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب میرے برادر عزیز محمد عرفان دیوبند بھائی احسان واسطے اور دوسرے بھائی عمران اور عرفان علی بھائی یاسین واسطے اللہ تعالیٰ دعا مرحوم میں کروٹ کروٹ جنتیاں بہارا نصیب فرمائے اور اللہ خانہ مولا پاک سبرے جمیل عطا فرمائے۔ چونکہ محرم الحرام دا مبارک مہینہ اپنی منزل کی طرف روا دواں ہے اور اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال بڑی خاص مناسبت ہے۔ آج دے اس نشست کے اندر چند معروضات فضائل اہل بیت اور آخرت پہ تھوڑے جے مسائل بھی تو ضرور سناواں گا۔ اللہ تعالیٰ اسا سارے دعائے کرو کہ نبی کریم دی یاد دی محبت اور انہوں نے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث اور قرآن یہ اتھینٹک اور مستند دلائل ہیں کسی بھی گل کو ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن واقع کربلا چونکہ 61 ہجری پیش آیا یعنی قرآن مجید کا نزول بھی اس وقت تک بند ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری طور پہ دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں۔ تاریخ کا سہارا ضروری ہے اس واقعے میں بیان کرنے واسطے، لیکن اسی اس تاریخ میں مندے ہاں جڑی تاریخ قرآن حدیث نال ٹکرائے، جڑی تاریخ قرآن تے حدیث نال ٹکرا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں اللہ دے نبی دی آل دی شان رب نے قرآن وچ بھی بڑی بیان فرمائی تے نبی پاک نے اپنے فرمان وچ بھی بڑی بیان فرمائی۔ اے جڑی ایت مقدسہ دا کچھ حصہ میں دورانِ تلاوت پڑھیا ادا نزول سن کے یہ اللہ نے ایت کیڑے موقع تے کیویں نازل فرمائی، لیکن ایک باری سارے آپ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما لے حضرت امام حسن تے حسین نو لے کے حضرت علی المرتضیٰ جناب فاطمہ الزہرا میرے نبی دے دروازے تے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن نو اپنی سجی سائڈ تے حسین کو کھبی سائڈ تے بہا لیا، حضرت علی المرتضیٰ نو سجے ہاتھ نال سینے نال لایا تے فاطمہ نو کھبے ہاتھ نال اپنی کالی کملی دی چادر اوڑھ کے دعا مانگی۔ کیا کیتا؟ دعا مانگی۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اہل بیتی خاصت، یا اللہ ہیں تے میرے گھر والے اور بھی بہت سارے لیکن اے خاص ہے، اے میری اہل بیت خاص ہے۔ اذہب عنہم الرجسا، یا اللہ انہاں تو ہر گندگی تے پلیتی نو دور فرما دے، وَيُطَاهِرَهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ انہاں ان پاک کر میں پاک کرن دا حق۔ ایک ہے دعا مانگی میرے سامعین اکرام، جدو اللہ پاک نبی کریم دی دعا سنی، خالق لم یزل فرمایا جبریل جلدی کر میرے نبی دی بارگاہ ناراض رو، میرا پیغام لے کے جا۔ خالق لم یزل فرمایا میرا پیغام جا کے سنا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سویا تیری دعا کوئی میرا دل کرانا، میں رب العالمین میرا دئیے، میں رب العالمین دا فاسوئیے، سویا تیری علی بیت تو ہر گندگینو اللہ پاکی نو دور پیا کرنا، تیری علی بیت نو تطہیر دی چادر پیا عطا فرمانا۔ اور انہاں دی پاکیزگی دانا میں 1400 سال گزر گئے نے، آج تک کوئی ناپاک اسمیاں دا ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ انہاں دی ذکر دی محفل جو ہی آئے گا جڑا اگلوں بھی پاک
ہوئے گا دیواروں بھی پاک ہوئے گا کوئی منافق کوئی ناپاک کوئی نجس ان ہستیاں کا ذکر بھی نہیں کر سکتا اور سو سامین اکرام اللہ کا جتنا شکر ادا کریے حکم میں کہ اللہ نے سب اپنے محبوب نبی دی آخری محبت عطا فرمائی یہ حدیث پاک سنو گے تو سینے سے ٹھنڈ پڑ جائے گی میرے محبوب نبی دی حدیث پاک ہے نبی کریم فرمایا بآل محمد مات شہیدا جڑا بندہ اللہ دے نبی دی آل دی محبت جو فوت ہو جائے یعنی موت اس حال جائے کہ نبی کریم دی آل دا پیار سینے اندر موجود ہے مرنا دے ویسے ہی اللہ ان شہادت کا رتبہ عطا فرمائے شہادت موت مل جائے گی نبی کریم دی حدیث پاک طویل کریمہ کا فرمایا ومن مات علی بآل محمد مات مغفورا جڑا بندہ محمد دی محبت وچ مر جائے اللہ دی بخشش فرما دے گا حدیث سنو تے سینے تے ٹوٹ پہ جائے گی نبی کریم فرمایا ومن مات علی بآل محمد فبشروا بالجنۃ الملک الموت ومنکر ونکیر نبی کریم فرمایا تیرے دل وچ میری آل دا پیار ہویا ملک الموت روح قبض کرنا ہے گا روح دے بعد قبض کرے گا پھر جنت دی بشارت دے گا ومنکر ونکیر بندہ قبر سے جائے گا منکر تے نکیر بھی آ جان گے لیکن سختی نہیں کریں گے پہلے جنتیاں بشارت دے گے بعد سال کریں گے اور سنو سامعین کرام حدیث کے حوالے دن واسطے میں ذمہ دار ہوں پانچ جگہ دے حدیث پاک موجود ہے ایک یاد رکھو جامع صغیر وچ موجود ہے نزلۃ المجالس وچ موجود ہے تفسیر کبیر وچ موجود ہے اصحاب الراغبین وچ موجود ہے حدیث پاک نبی کریم فرمایا ومن مات علی حب آل محمد جنہوں آل محمد دی محبت جو موت آ گئی نبی کریم فرمایا فَيَفْتَحُ لَهُ بَابَانِ فِي الْقَبْرِ اللہ تعالیٰ قبر جو سپردے واسطے جنت دے دو دروازے کھول دے سینے ٹھنڈ بیری تھوڑی خوشخبریاں یہ حدیث طویل ہے میں اتنا رد کر دے ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا فقد استقبل الایمان میرے نبی فرمایا جنہوں آل محمد کی محبت جو موت آ گئی میں گارنٹی پہ دینا مومن مرے گا خدا ایمان بھی کامل ہوئے لیکن حدیث سے دو ہی جملے پڑھنے چاہیے مکمل حدیث پڑھنی چاہیے ساری اکثریت ادھی حدیثاں پڑھ کے اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کری دی حدیث کا آخری الفاظ اور آخری جملے ہیں اللہ ہر کو پناہ میرے نبی فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد جدے دل وچ میری آل دا بغض ہویا دشمنی ہوئی نفرت موت دی پھر بھی آ گئی ہے اگر اس حال وچ ہویا کہ میری آل دا بغض دے سینے وچ ہویا یقین کرو حدیث دے لفظ جا یوم القیامت مکتوب بین عینی سن رحمت اللہ خودی آٹھا دے درمیان چل کر گا اللہ دی رحمت مایوس یعنی اللہ دی رحمت جدا کوئی حصہ نہیں اگلی گل بھی سنو نبی کریم فرمایا علی ومن مات علی بغض آل محمد لم یشق رائحۃ اللہ جنہوں آل محمد دی بغض موت ہی جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا آخری جملہ ہے ومن مات علی بغض آل محمد فقد کفر جنہوں آل محمد دی بغض موت ہی سمجھو کفر دی موت مر جائے جسنوں آل محمد دی بغض مرنا تے ویسے یہ کسی ٹائم بھی موت آ سکتی اس واسطے اپنے سینے نو ہمیشہ نبی کریم دی آل دی محبت دے چراغ نال روشن کدی کسی ناسوی یا حاجی کو بیٹھ کے ان ہستیاں دا بغض اور نفرت اپنے سینے وچ کدی بھی نہیں لیا ہمیشہ انہاں دی قدر کرنی اور یہ گھرانا کہ جس گھرانے دی سخاوت اللہ قرآن وچ بھی بیان فرمائی سونے محمد نے اپنے فرمان وچ بھی بیان
ایسا مندر کے بہت سارے لوگ ہیں نالے میں، بہت سارے لوگ، لیکن جی میں مننا چاہیے جی میں مننا چاہیے جی نہیں مندی پوری دنیا میں میرے نبی دے مقدس زمانے تو لے کے آج تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کسی کے نام جیڑا اس گھرانے تے منگتا بن کے گیا ہوئے تے خالی لوٹا ہے تے بندہ آکے میں آلے محمد نال پیار بھی بڑھا تے پھر آلے محمد نو کسی دا منگتا بڑھا کے پیش کر کسی نو آلے محمد نو کسی دا منگتا سانتے قرآن حدیث اچھ کے دائمی اہل بیت منگتی نظر نہیں آئی ہمیشہ بڑی دی نظر آئی اگر توڑا ذوق ہوئے کو سخاوتی کر بھی سبحان اللہ اور سنو سامین اکرام مدینہ دا پاک مقدس شہر ہے حضرت امام حسن گھوڑے تے سوار آپ چلتے جا رہے ہیں مدینہ پاک جو باہر لیکن ایک بڑا خوبصورت دیا باغ اس باغ اندر آپ داخل ہو گئے حضور دے درخت تلے آپ بیٹھ گئے ہیں دیکھیا تے تھوڑی دیر بعد اس باغ کا مالی آ گیا مالی نے اپنی روٹی الگ ٹفن کھولیا کندوری کھولیے ایک روٹی پہ کے کھاون لگا تے تھوڑی دیر گزری کتا بھی باغ اندر آ گیا اس مالی نے کتے نو روٹی دے دی آپ نہیں کھا دی حضرت امام حسن فرمایا بولیا روٹی جو کئی ساری کتے نے کیوں دیتی تھوڑی آپ بھی رکھ لوے اس مالی نے آکھیا جناب کتا میرے باغ نہ نہیں ہے میرے باغ کوئی کتا نہیں رہا اے مہمان بڑھ کے آیا تے روٹی دی امید لے کے آیا لہذا میں تے بھوکا بھی دن گزار سکتا ہوا میں نے کتے نے واسطے روٹی دے چھوڑی حضرت امام حسن فرمایا اے پاک کہندا تو کون ہے کہنے لگا میں حبشی کا غلام ہاں اے باغ فلاں یہودی دا خدا کو میرا مالک دس باغ نبی مالک حضرت امام حسن گھوڑے تے سوار ہوئے اس یہودی کو گئے فرمایا او باغ جدے اندر فلاں قسم کا تیرا مالی رنگا غلام رنگا او باغ دیونا چاہنا کہنے لگا دینا تے نہیں ہے لیکن امام حسن تسا خریدو تے انکار کوئی نہیں آپ فرمایا خریدنا دے میں چاہتا ہوا لیکن ایک شرط ہے اس باغ جڑا مالی ہو بھی میں خریداں گا جڑا تیرا غلام ہے وہ بھی نال دے گا اس نے کہا غلام بھی لے لو آپ نے منگی قیمت ادا کی تھی اس باغ دی رسید بھی لے لئے اس غلام دی رسید بھی لے لئے فوراً باغ اندر آئے اس مالی غلام کے فرمایا لے باغ دا مالک بھی میں تیرا مالک بھی میں اور باغ دی تسی کوئی میری بلکی ہو تو لے تن میں علاق پیا کرے گا تے باغ میں توفیت پیا دیتا تیری ادا میں بڑی پسند آئی ہے تیری اس ادا دی وجہ تو میں تن بھی علاق کیتا تے باغ بھی تنو توفیت پیا دیتا جڑا کرانا کسی دی ایک ادا تے پورا باغ توفیت دے چھوڑے صدقے دے چھوڑے وہ باغ مومنٹ رہے ہو سکتے انصاف اور سنو سامین اکرام کربلا دی سرزمین ایک پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک تے بڑا مقدس دیا دوسری طرف یزیدی نے ایک کوفی نے ترے لشکر دے سہنے قلب اندر اور کھلوتا دے اور دے زیادہ کوفے اندر بادر کوئی نہیں لیکن جڑا وہ دنار کھلوتا ہوا تھا میں سنے اور دے سینے دی آواز میں نے بھی پہی سنی دیئے یعنی اور اتنا پریشان ہے میں اور دعا کیا اور تم جاننا پورے کوفے اندر دے تم ود کے بادر کوئی نہیں تیری بات دے کسے سے کوفے دی آگلی ہمیں جو بچے بھی بیان کریں لیکن آج کی ماجرا میں تیرے دل دی دھڑکن باہر پہ کلو کے سنزا کیوں اتنا غمگین تے پریشان تے خوف زدہ میں ہے اور میں کہا تو ٹھیک سنے میری بہادری دے چرچے واقعی بڑے ٹھیک ہیں لیکن ایک گل یاد رکھنا میں موت کو لوں پہ ڈردا ہوں میں فوج کو لوں پہ ڈردا ہوں گل کی یہ کہنے لگا تو بھی جاننا تے میں بھی جاننا
ساڈے معبود نبی دا فرمان ہے حضرت امام حسن تے حسین دے بارے کہ میرے نواسے جنتی جواناں دے سردار ہیں او چلے جڑے پاسے سردار ہون گے تے جنتی بھی تے اوتے ہون گے لہذا میں تے اس وجہ تو پیا گھبرانا وا کہ ایک پاسے جنت ہے دوسرے پاسے جہنم ہے میں تے جہنم دی خوف دی وجہ تو پیا ڈردا وا او کہنے لگا اور پتہ کر کی پیا کہنا اپنے جرم ولتا بھی سبحان اللہ بڑے جرم تے ہون اس گھرانے دیاں گلاں پہ کرنا اور رکھیا تن پتہ تے میں بھی جاننا میں بڑا گنہگار میرے بڑے جرم نے لیکن میرے جرم ول تو پیا وکھدا میں اس گھرانے دی سخاوت پیا ول وکھدا اور نے گھوڑے نیڑی لئے میرے محبوب نبی دے نواسے دی خدمت وچ حاضر ہوئے بولے لئے اپنے ہاتھ قدمت تے رکھ کے عرض کیتی سونیا بڑے لجپال میں گنہگار ہاں مینوں معاف کر دیو میں معافی دا طلبگار بن کے آیا حضرت امام حسین نے اٹھا کے سینے نال لایا لا کے فرمایا اور تیری ماں نے تیرا نا اور رب کے تنو دنیا تے آزادی بخشی ہے لے تو محمد دے نواسے دے میرے چایا میں تن جہنم دی تو آزاد پیا کرے تینوں جنت دے باغ دی بشارت پیا دینا وا جڑا کربلا دی زمین تے کھلو کے ہن جے بندے نوں جنت دے باغ پیا وڈنا لوک دے منگن گئے تے دیتا گل سمجھ آ رہی ہے رب کو منگنا ہر موقع تے ہر ویلے جائز ہے حلال خدا کوئی ٹائم پر نہیں رب نے کہ میں اس ٹائم میرے کو نہیں مانگنا جس ٹائم مانگو جتنا مانگو جو مانگو مالک دیوان کے قادر ہی اور اپنا مانگو لیکن میں آتا حضرت امام حسین کربلا دی زمین تے پانی نہیں منگیا یزیدیاں تو کی منگنا سی رب العالمین کو بھی نہیں منگیا کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب جی سیرت یا کتاباں وچ نہیں آیا کہ مولا حسین دعا مانگی ہوئے یا اللہ بارش دے میرے بچے پیاسے نے یا اللہ پانی دا انتظام فرما میں پیاسا وا آپ نے تے رب العالمین کو کربلا دی زمین وچ پانی نہیں منگیا گل سمجھ آئی لہذا اس گل ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اہل بیت منگنا نہیں بولو منگنا نہیں ہے اہل بیت دے وڈا جڑا ہی آیا خالی نہیں بہرحال سامعین کرام حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہاں دوواں شہزادیاں دی بڑی شان ہے بڑا رتبہ بڑا مقام ہے اور ایک گل بھی یاد رکھنی جنوں جو رتبہ ملیا جو عظمت ملی جو شان تے رتبے ملے نے میرے نبی دی وجہ تو ملے نے چاہے صحاب پیغمبر ہیں چاہے اہل بیت کرام ہیں یا میرے نبی دی بیویاں نے یا اسی نبی کریم دی امت جب نبی کریم تے نازل ہونے والی کتاب ساری کتاباں جو افضل دے میرے نبی تے نازل ہون دی وجہ تو میرے نبی دے یار کائنات دے سارے یاراں تو افضل ہیں تے میرے نبی دی وجہ تو افضل ہیں ان یار میرے محبوب نبی دی یار ورگی کائنات چال کونی تھی ہوئی میرے نبی دا سرکار اور یہ گل بھی سارے جانتے ہیں اللہ نے ہر نبی نو عزتیاں پگڑیاں عطا فرما کے بھیجیا ہر نبی اب کو عزتاں تے رفعتاں تے شاناں تے مرتبے لے کے آیا لیکن جڑی عزت تے رتبے اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائے اور کسی نبی دے حصے وچ نہیں آئے تے اللہ پاک دی بارگاہ وچ میرے نبی نے ایک دن عرض کیتی یا اللہ تیرا میں محمد نال وعدہ کہ قیامت دے دن کرسی تے محمد دی ہوئے سبحان اللہ سب تو اونچی سب تو کی کرسی سونے تیری سبحان اللہ یا اللہ یہ تیری محبت ہے تیری کرم نوازی ہے لیکن ایک سوال ہے کہ ساری عزت سارے رتبے ساری شاناں تے شہادت کا رتبہ وضع ہے نہیں آتا تے شہید دا رتبہ بڑا بلند ہے شہید ہوندے ہی ہوئے جڑا جان تیری راہ پیش کرے تے شہید دی کرسی تے پھر میں بھی ایک اللہ پاک فرمایا سنیا تو غمگین تے پریشان نہ ہو شہادت کا رتبہ بھی تینوں ادا کراں گا
لیکن دنیا دے وچ بغیر کسی کافر کولو تینوں شہید نہیں ہون دیواں گا، کیونکہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا سجان ہے، تینوں میں اپنا محبوب فرمایا۔ اگر تینوں کوئی کافر مارے گا تے وہ دنیا تے اعلان کرے گا میں رب دے مائی ماریا، میں رب دے محبوب تے یار ماریا، اے میری غیرت گوارا نکری دی۔ یا اللہ پھر شہادت کے میں عطا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمایا سونیا تینوں میں دو بیٹے دینے، کتنے؟ دو بیٹے۔ اور ایک گل بھی ہے سمجھ لو کہ اللہ پاک نے قرآن میں سنا، اللہ پاک فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھرتا جو کسی نے باپ نہیں، اللہ دے سچے رسول تے خاتم النبیین نبی۔ اس ایت مقدسہ کا نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں شادی ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ تے آپ نے ایک غلام خریدے سی زید بن حارثہ تے بڑے خوبصورت سن، بڑے پیارے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے لگے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے وہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ہو گیا کہ جنہیں ایک بندے کے گھر بچے ہوئے تھے وہ بندہ اس بچے کو اپنے بچے کی طرح پالنا اور محبت کرنا شروع کر دیتا۔ لوگ زید بن حارثہ کو کہنے لگے زید بن محمد، یعنی زید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے بن گئے۔ اس موقع تے اللہ پاک فرمایا میرے نبی نے کوئی بھی باپ نہ ادعوہم لآبائہم، جدوں بھی انہوں نے بلانا تے انہوں نے اصلی باپ تے نانا پڑھا۔ یہ حدیث ہے قرآن مجید، یہ انکار ممکن لیکن پوری کائنات وچ آکھیا بھی بیندا، لکھیا بھی بیندا، منیا بھی بیندا کہ حسن تے حسین میرے نبی دے بیٹے ہیں۔ سن دے رہندے تسی کیویں بیٹے؟ اور سنو سامعین کرام، حدیث صحیح سیاست دیاں کتاباں وچ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر ایک صحابی آئے، حضرت اسامہ بن زید آئے، اسی زید دے بیٹے حضرت اسامہ آئے، اور فرمائے میں کسی غرض نال نبی کریم دے دروازے تے دستک دیتی، نبی کریم چادر اوڑھی ہوئی اتباع تشریف لے آئے، میرا جڑا مسئلہ سی آپ نے حل فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مکل تلے کوئی چیز سی، لا ادری میں جان نہیں سکیا کہ نبی کریم دی چادر تھلے کیے۔ المختصر میں پوچھے هو الذی انت مشتمل علیہ، سونیا کیڑی چیز چادر تھلے چھپایا ہوا ہے؟ نبی کریم نے فکشفہ اس چادر نو کھولیا، ایک پلو تے نبی کریم دے اثر چھپے ہوئے ہیں تے دوسرے پلو تے جناب نبی کریم نال حضرت امام حسین لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم فرمایا ھذا ابن یا اے اسامہ یاد رکھے میں محمد دے بیٹے نے تے میری بیٹی فاطمہ دے بھی بیٹے نے۔ اللہ پاک فرمایا سنو تے پتر سدیا اور قیامت تک لوگ انہاں نوں تیرا پتر ہی آکھے۔ اور ایک گل بھی یاد رکھو کہ ڈائریکٹلی تے اللہ دے سکدا ہے، حسن تے حسین نوں ڈائریکٹلی میرے نبی دی آل اور اولاد وچ رکھ سکدا سی، لیکن اللہ پاک فرمایا بدلنا ہے جڑی اندر گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈائریکٹ بیٹے کیوں نہیں کہتا حسن تے حسین؟ اللہ پاک فرمایا میں ہر بندی دی اولاد دی صلح وچ، لیکن سنیا تیری اولاد میں تیری صلح وچ اٹھا کے علی دی صلح وچ قانون قدرت چینج کی وجہ۔ اور سن اللہ پاک فرمایا سنیا حضرت سلیمان علیہ السلام نو میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام انہوں بھی نبوت دا تاج عطا فرمایا، جناب ابراہیم نو بیٹا دیتا حضرت اسحاق علیہ السلام انہوں نبی بنایا، اسحاق نو بیٹا دیتا یعقوب انہوں نبی بنایا، یعقوب نو بیٹا دیتا یوسف نو بھی نبی بنایا۔ سنیا ہر نبی دے بیٹے نو میں نبوت عطا فرمائیے، تینو بیٹا دیوا تے پھر نبوت نہ دیوا، اے گل مینوں فارج نہیں۔ جے تینو بیٹا دیوا پھر انہوں نبی بنا دے، اے بھی میری غیرت گوارا نہیں کیتا کہ تجھوں بعد پھر کسی اور کو نبی بناواں۔ تیرا بیٹا ہویا ڈائریکٹ تے نبی نہ ہویا، ایک گل بھی جڑی نہیں ہے۔
تے تو بعد کوئی پھر اور نبی ہویا اے گل بھی جچدی نہیں ہے لہذا سنیا پتر تیرے ہیں لیکن حسن علی دی پشت جوان گل سمجھے اور سنو سامعین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بولا اس گھرانے دی کیڑی کیڑی گل سناوا جس گھرانے تے حضرت جبریل امین دیا فرشتہ بھی مگتا بن کے آندا کدی یتیم بن کے آندا کدی قیدی بن کے آندا کدی مسکین ہون دا دعویٰ کریندا تے جبریل امین کون ہیں جڑے 1.25 لاکھ نبی دا صحابی ہے اتنے اعلیٰ درجے دا فرشتہ ہے لیکن علی دا دروازے دا منگتا ہے تے جب قرآن دی آیت لے کے آویا بغیر اجازت داخل ہون دی اجازت نہیں پھر میں کیوں نہ کا نازل جنہ دے کر قرآن ہویا تی جبریل آوے دربان بن کے باپ جنادا ہر میدان اندر لڑ سی کل ایمان بن کے تے ماں جنادی جنت خاتون ہوئے ماں جنادی جنت خاتون ہوئے تے نالا عرش سے جائے مہمان بن کے باغ دین دان ویران لگا کربلا گئے نگہبان حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسانہ تاکلے عزیز دبے ہویا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی نہ دے لے ہو سکتا آج کسی مسجد اجازان دی آواز نہ گونجیا ایک گل بالکل سچی ہے کلمہ میرا نبی لے کے آیا دین اسلام میرے نبی لے کے آئے نے لیکن دین اسلام سے کلمے نوں بچایا حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلاموں اے گل بھی سن لو اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ میں حسین چرونا کتے لے آیا میں تو ایک اللہ حدیث دے حوالے نال کراں گا ذکر حسین کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے کہ میں حسین چرونا بھی میرے نبی دی سنت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں میں گھر داخل ہویا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین دا گلا پہ چومدے نے تے اکھاں دا آنسو نے میرے دیدی سونے اج بڑا انوکھا جہا پیار پہ کرے ہوئے ہو نالے روندے بھی پیا نبی کریم فرمایا ام سلمہ اتانی جبریل آئے اخبارنی میں نو خبر دے کے گئے یا رسول اللہ کیسی خبر دیتی نے کہ تو ساڑھے اکھاں مرمی آنسو آ گئے نبی کریم نے فرمایا جبریل نے آگے خبریں دیتی ان حاضر ابنی حسین فادی یقتل یقال لا کربلا میرے جانت بعد میرے اس بیٹے نو کربلا دی زمین پہ قتل کر دیتا جائے گا میرا کلمہ پڑھنا لے ظلم ستم دے پہاڑ تو دیں گے کہ میں حسین چیز وجہ تو پیار ہونا میں سے بیٹے نال بڑا لاڈلا تے بڑا انوکھا جہا پیار ہمیں حسین چیز ہونا سنت مصطفیٰ بولو کہ بھی سنت مصطفیٰ تے جیڑی سنت مصطفیٰ اور عبادت خدا کہ بھی عبادت خدا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پسندیدگی نبی کریم نال دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بہت سارے صحابہ بیٹھے حضرت امام حسین چل دے آ رہے ہیں نبی کریم نے اٹھ کے حضرت امام حسین دیاں باواں وچ اپنیاں باواں پائیاں پیچھے چٹائی تے آ گئے نبی کریم فرمایا حسین میرے اوپر چڑھا حضرت امام حسین نے اپنے نمے پیر میرے نبی کریم دیاں پنڈلیاں تے رکھے کریم آقا فرمایا حسین اور چڑھا حضرت امام حسین نے اپنے پیر جناب نبی کریم دیاں پٹا مبارکہ تے رکھے کریم آقا فرمایا حسین اور چڑھا حتیٰ کہ کریم آقا چٹائی تے لیٹ گئے نبی کریم دا نواسا حضرت امام حسین نبی کریم دے پیٹ تے تشریف لے کریم آقا فرمایا حسین اور کے چڑھا حتیٰ کہ نبی کریم دا نواسا کریم آقا دے سینے تے آ گیا جتے رب دا قرآن نازل ہونا
کریمہ کا فرمایا حسین میری زبان چوس لے کدی کمائے گی کسی نانے نے توترے نال پیار نہیں کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں بیٹھے حضرت امام حسین نبی کریم کی زباناں پہ چوس اس کے باوجود بھی یار اگر کلمہ بھی پڑھے حضرت امام حسین کے بارے ایسا جملہ بولے جڑا انسان کو زیب نہیں دیتا کتنا بدنصیب اس مبارک مقدس ہستی اگر کو باقی آکھے رسول خدا اس کو ایمان بھی رہتی ہے اس ہستی کے بارے سامعین کرام گھر مقدی مکائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوے تے میں حسین بچوا جتوں گل شروع کی تھی اس حدیث کی تشریح اندر تو سمجھ آ جائے گا اتے ہر بندہ جاندا حسین نبی وچوں کیویں کیونکہ نبی دی بیٹی فاطمہ تے فاطمہ دا بیٹا حسین ہے ہر بندہ جاندا حسین نبی وچوں ہے لیکن اگلی گل دی سمجھ نہیں آندی نبی حسین وچوں کیویں نبی نام حسین دو طرح نبی حسین وچوں ایک گل بھی سنو کیونکہ نبی کریم نے جدوں شہادت دی گل اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی آئی اللہ پاک فرمایا سونیا تینوں دو نواسے عطا کراں گا دو بیٹے عطا کراں گا ایک نو سر دے حوالہ تو لے کے ناف تک تیرا ہم شکل بناواں گا دوسرے نو ناف تو لے کے پیرا تک تیرا ہم شکل بناواں گا او دو جوان جدوں ٹکڑے آندے ہون گے تیری تصویر بن جائے گی میرے ہم شکل ہونگے شہادت ہی میں دو قسمہ رکھاں گا ایک شہادت سری ایک شہادت جاری ایک نو شہادت سری عطا کراں گا دوسرے نے شہادت جاری عطا کراں گا شہادت نو سے انو ملے گی لیکن رتبہ تینو عطا کر دیواں گا اے سونے شہادت رتبہ حسین نو تینو ملے گا ہن حدیث پڑھ کے سمجھ آ جائے گا حسین نو ملنی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کہ شہادت رتبہ حسین والو میرے والا آئے گا اگر کو آکھے کہ میں ہو سکتا رب دا قرآن آتا اللہ پاک نے قرآن جو فرمایا کہ حضرت اسماعیل و جناب ابراہیم نے ذبح کرنا حکم دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و ذبح کرنا واسطے تیار ہو گئے لیکن اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے ابراہیم تیرے سکیٹے ذبیحہ فدیہ میں تمبا پہ بھیج رہا ادا جنت جنوب آ گیا اس کو بعد بھی سارے جان دیا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہے لیکن ہر بندہ ذبیح اللہ کہتا آتے آتے سمجھا رضیہ کی یہ نہ کہ میرے نبی فرمایا انا ابن ذبیحین میں دو ذبیحاں دا بیٹا میرے نبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کیا پتہ ہے چلیا اگر تم بات ذبح ہوئے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کیا جا سکتا تے پھر یہ بھی مننا پڑے گا شہید حضرت امام حسین ہو گئے لیکن شہادت رتبہ میرے نبی نو مل جائے شہید بڑے بڑے ہوئے نے حضرت امیر حمزہ دی شہادت بھی بڑی دردناک ہے حضرت عثمان غنی نو بھی بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا حضرت عمر فاروق نو صلی رسول نے شہید کیتا گیا حضرت علی المرتضیٰ بھی فجر دی نماز پڑھے نے شہید ہوئے نے بڑے بڑے شہید ہوئے نے کسی دی شہادت نو شہرت نہیں ملی جڑی شہرت جناب حضرت امام حسین دی شہادت نو ملی ہے کیونکہ حضرت امام حسین دی شہادت روح وچ میرے نبی دی شہادت لہذا ان ہستیاں دے نال جتنی محبت جتنا پیار ہو سکتا ہو تھوڑا انہاں دے مقام مرتبے سمجھ کو اللہ نے انہاں نو شانہ اور عزت عطا فرمایا کہ جڑی انسان دے وہم کو مانے چ آئی ہوئی بہرحال مختصرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن والے 61 ہجری آ گئی یزید تخت مشین ہویا تے دین دا اصل چہرہ پہ گاڑن دی کوشش کی تھی دین نے آ کے نبی کریم دے نواسے سے دروازہ کھڑکایا
کہنے لگا حسین میرے تے اوکھا وقت آ گیا، میرے تے اوکھی کڑی آ گئی، تیری ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر دینا، میرے نبی کریم نال بڑے پرانے وعدے نے، تینوں میرے خون دی لوڑ ہے تے میں خون دیواں گا، تیری آبیاری واسطے تے میرے نبی کریم دی پہلی دعوت توحید ہے۔ جدوں نبی کریم نے سارے قریش مکہ بلا کے رب دی وحدانیت تے اپنی رسالت دا اعلان کیتا، میرے پاپا علی نے چھوٹی جی عمر وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ سونیا کسی اور دا پتہ ہے یا نہیں میں نہ جاندا، جدوں بھی تیری ناموس تے تیرے دین نوں لوڑ پئی علی اپنی نسلاں کٹائے گا۔ دین تیری سربلندی واسطے تے میرے پاپے نے میرے نانے نال وعدہ کیتا، تو گھبرا نہیں، تینوں آبیاری کراں گا، اپنے خون نال تینوں آبیار کراں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی خاطر گل سارے یاد رکھے آئے، کو حکومت دی جنگ نہیں ہے، یہ معاذ اللہ کوئی بغاوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تسی سارے جانتے ہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈے نال سوار ہاں، عید دا دن تے بچے لوکاں دے سواریاں تے سوار ہو کے عیدگاہ والا رہے ہیں۔ آپ نے رد کی تھی اماں میری سواری کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت زہرا پاک فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، انہیں نانا آ جائے گا، اپنے نانے نوں عرض کر لا۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے حضرت امام حسین نے عرض کی تھی سونیا او میرے کریم نانا لوکاں دے بیٹے تے سواریاں تے سوار ہو کے عیدگاہ وال پوندے ہیں، میری سواری دا انتظام کون کرے گا؟ طرف جاؤ گے نبی کریم فرمایا حسین پریشان نہ ہو، میرے موڈیاں تے سوار ہو۔ یا رسول اللہ سواری دیاں رکھا پاؤندیاں نہیں، نبی کریم فرمایا حسین میری زلفاں پکڑ لے، تم جدے موڑے گا میں مڑدا جاواں گا۔ یہ او نبی ہے جنہیں چہرے دے اندر رب دی رضا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوکاں دے بچے تھے گناں تے بلیاں نال کھیلن گے، میری زہرا دے بچے تے رب دی رضا نال کھیل دے، جدی سواری میرا نبی ہوئے او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آل تے کنبے نال لے کے کربلا دی سرزمین پہ آ گئے، آگے فرمایا تساں جانتے ہو میں آپ نہیں آیا، تساں بلایا، خطوط بھیج کے بلایا، میں جنگ کرن دی خاطر نہیں آیا، لیکن یاد رکھو ایک نبی اصولی تے اٹل ہے، میں یزید دی بیعت نہیں کراں، نہیں کریں گے، کیوں کہ میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار چاہا یہ ہاتھ نبی کریم دیاں زلفاں وچ نے، اس ملعون لعین شرابی اور زانی دے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں، بہت ساری گلاں ہوئیاں لیکن یہ اٹل فیصلہ، یہ واقعہ کربلا ایک اٹل فیصلہ، اتنی بڑی قربانی کی ذمہ داری صرف حضرت امام حسین نے اٹھائی، کسی اور نے ذمہ داری اٹھائی۔ المختصر ستم اور الحرام میں پانی یزید دی فوج میں بند کرتا تھا۔ تسی یہ منو یار کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پانی حکم جوانا تے پانی زمین چنا نکلے، نہر فرات نے اشارہ کرنا تے نہ آ جایا، یہ رب دی بارگاہ چرز کرنا تے بادل نہ برسنا، طاقت ہونے زور نہیں آیا تے بیٹھے مان جائے، سمجھ آئی ہے نا؟ طاقت میں کہتے تھے پھر کی ضرورت ہے؟ حضرت عباس غازی علمدار جے بندہ بھی نال آیا جس نوارے بیچ کسی بھی نہیں آیا، سمجھ آ رہی، لیکن ایک اٹل فیصلہ حاصل۔ المختصر داوی دی رات آ گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہر خیمے جا کے کہہ رہے رب دے قرآن دی تلاوت کرو، اے زندگی دی آخری رات ہے، تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھیڑ بناؤں سلو دیا گلنا پہ کہنے آپ فرمائے زینب میں جاننا سو میرا امتحان تے ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہونے والا،
یہ گلاں پہ کریں تے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی میرے پاک امام دی 4-6 سال دی بیٹی بھی خیمے اندر آ گئی پھوپھی نو لپٹ کے دی پھوپھی صبح کیسی صبح ہوئے گی اور خیمے اندر صبح دیاں گلاں پیاں ہو دیا لے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سکینہ نو سینے نال لا کے فرمایا ڈل رات گئی گن سو جا بچڑی تے میری دھی معصوم سکینہ ڈھل رات گئی گن سو جا بچڑی تے میری دھی معصوم سکینہ خیمے وچ مہمانا بچڑی ای حاضر پیو دا سین تے بہو وقت امیر ویٹھے ہانی تے جدو حیا وطن مدینہ کل پیشی ویلے اجڑ ویسی تے دیسی جنکا شمار کمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹی نال بھی بڑا نوکھا جہا پیارا اے بیٹی حضرت امام حسین دیاں باواں دے سینے تے لیٹ کے رات نو آرام کریندی آئی بہرحال حضرت امام حسین نے بچی نو دلاسے دے کے فرمایا زینب تیرے نال بہت ساریاں گلاں کرنیاں اجے تک تے نال عربی ول بھی کچھ پیغام بھیجنے نے بھین تے میرا گلاں پہ کرنے نے حضرت امام حسین گلاں کرن تو بعد رب دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی حضرت زینب نے فرمایا بیرا تیرا قرآن میں کعبے دے سائے تلے بھی بیٹھ کے سنے ہمیں نالے نبی دی مسجد بھی بیٹھ کے سنائے اور مزارہ دے حضرت بھی بیٹھ کے تیرا قرآن سنے آئے لیکن جڑی قرآن آج پر کر دے ہوتے ہیں پہلے قرآن نہیں سنی حضرت امام علی مقام فرمایا زینب سب قرآن تے کل میں نظر چڑھ کے کرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے خاندان دیئے رات کے رب دے قرآن دی تلاوت کرے نیا گزریے اللہ دی عبادت کرے نیا گزریے پھر تصویر نظر آ گیا ہر غلام تے جانے سارا جاتے امام حسین کو اپنی جانا پہ نچھاور کریں بلا آخر شہزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم شکر مصطفیٰ نے شبیہ پیغمبر نے آپ دی صورت میرے نبی دی صورت دی ترازی حضرت امام حسین اپنے خیمے اندر بیٹھ کے تلوار صاف پہ کرے خیمے دا پردہ تے 18 سالہ دا جوان بیٹا ہاتھ جوڑ کے رکھے نا بابا انکار نہ کرے آپ نے اٹھ کے پیار نہ وہ سارے جا سینے لا کے فرمایا لیے پر تو میرے نالے دی تصویر ہے جب میں نالے دی آزادی میں تینوں ایک لینا میں تینوں کیویں اجازت دیواں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی بابا جس نالے دے موٹے تے سوار ہے اسے نالے بھی دا واسطہ مینوں اجازت دے دیو اس نالے دی زلفاں دا واسطہ مینوں اجازت دے دیو حضرت امام حسین فرمایا بیٹا واسطہ بڑا بڑا پائے میں تے اجازت دے دیواں گا لیکن جس پھوپھی نے 18 سال ماں بن کے پالیا اودے کولوں اجازت کون لوے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادے دی پیدائش حضرت زینب کے دو آپ کو مبارک دے ہیں حضرت امام حسین حضرت امام حسین فرمایا سارا مدینہ آیا تو اج دوئے دیڑے آئے یہ تیسرے دن ہے جس نے جو منگیا میں انہوں دینا گیا تو بھی دے زینب مانگ اب فرمایا میں علی دی دیا میرا سوال پورا کرے گا حضرت امام حسین فرمایا اگر تو علی دی دیا تو میں بھی علی دا بیٹا منگی حضرت زینب نے آکھا کہ اگر دینا چاہنا تو پھر یہ لال دے پھر شہزادہ مینوں دے دے علی اکبر حضرت امام علی مقام نے اس دن شہزادہ حضرت زینب کو آپ فرمایا علی اکبر جس پھوپھی نے تن ماں بن کے 18 سال پالیا اس پھوپھی کو اجازت لے حضرت علی اکبر پھوپھی دے خیمے وچ ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی پھوپھی میں سوالی بن کے آیا ممتا بن کے آیا انکار نہ کریو حضرت زینب فرمایا بیٹا میری زندگی دی بہت بڑی خواہش ہے کہ علی اکبر
پر تم کوئی شے منگے لیکن مہربانی کرے اج پانی دا سوال نہ کری پھپھی کو پانی نہیں ہے اج کھجورا دا سوال نہ کری اج پھپھی کو کھجورا نہیں ہے باقی جان منگے تے پھپھی جان دے واسطے بھی آتے حضرت علی اکبر نے رو کر کتاب پھپھی میں جان لین نہیں آیا میں تے جان لین دی اجازت لین آیا تاریخ دیا کتاباں چاہتا حضرت زینب بے ہوش ہو کے گر گئی حضرت امام حسین تشریف لائے پلو نال ہوا پہ دے دے حضرت علی اکبر پھپھی دیاں گلیاں پہ مل دے جلے ہوش تے آئیاں سینے نال لا کے فرمایا بیٹا جلدی جاؤ اللہ خیر نہ لے عرض کی تھی پھپھی جان پہلے جان دی وجہ تو تسی بے ہوش ہو گئی ہو تے ہمیں اجازت پیاں دی دیا حضرت زینب نے فرمایا عقل لگی ہے کہ نبی کریم سامنے آ گئے کریم کے جامع کو سزا پیا لوٹ آیا تے فرمایا زینب علی اکبر نے اجازت دے لیکن نکلی باری فرمایا بیٹا بے شک میں تن ماں بن کے پالیا لیکن میں تیری ماں نہیں ماں تیری لال خیمے چ میرا باپ بیٹھی ہے ماں کو بھی اجازت لے کے جاویں حضرت علی اکبر ماں کو گئے اس ماں دے حوصلے نوں کروڑا سلام جڑی بیٹے نوں شہادت واسطے کوئی تیار کر کے بھیجی ہے کہنے لگے امی جی اجازت لین آیا انکار نہ کرے ہو آپ نے فرمایا بیٹا میں کون یہ اجازت دے والی اجازت تینوں بابا حسین دے ون گے یہ پھپھی زینب دے گی اگر انہیں اجازت دے دیتی تے میں کون رکاوٹ بڑھن والی عرض کیتی اما تو اجازت لے لئے تسی بھی اجازت فرماؤ فرمایا بیٹا اجازت تے ہے لیکن ایک وعدہ کر کے جا عرض کیتی اما کیسا وعدہ آپ نے فرمایا بیٹا جدو تیری لاش میں چاہے کوئی تیر تیری کٹ تے نہ لگے ہوئے حضرت علی اکبر شہزادہ تیار ہویا جب کربلا دی زمین واسطے تیار ہوئے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ننیاں باہاں علی اکبر نے گلے اندر پھا کے آکے آمیرہ نہ جا چچا باس کہنے تھے واپس نہیں آئے بھائی قاسم کہنے واپس نہیں آئے اولو محمد کہنے واپس نہیں آئے تے بھائی تو ساتھ سگرہ نال بھی وعدہ کی تو تسی بھی جاؤ گے تے نہیں آؤ گے لہذا نہ جاؤ حضرت علی اکبر نے بہن کو پیار دے کے پھپھی دے حوالے کیتا امام علی مقام نے 18 سالہ دے پتر نواب گھوڑے تے سوار کر کے میدان کربلا روانہ کیتا جدوں شہزادہ علی اکبر میدان کربلا اندر گئے سارے کوفی پریشان ہو گئے اجازت راج میں نبیوں کا سلطان میدان کربلا آپ آ گئے شکل مصطفیٰ ابن سعد کہنے لگا شمر کون شمر نے کہا اے حضرت امام حسین دا بڑا بیٹا علی اکبر اے ہم شکل مصطفیٰ ہے حضرت علی اکبر نے فرمایا چپ ہو جا لینا یزیدہ پلیتا تو میرا تعارف کے کروائے گا میں اپنا تعارف کر لینا اور فرمایا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے گئے وطن ہے دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا حضرت علی اکبر شہزادہ چڑھے پاسے گھوڑے لے کے میں نے یزیدیاں نو مسئلے جانا پہ کریں ابن سعد کے شمار کر حضرت امام حسین دے بیٹا سے طریقے نہ لڑتا رہا یزید دی فوج دی شام تو پہلے شام ہو جائے گی لہذا یک بار کی حملہ
حضرت علی اکبر تے حملہ کیتا گیا لیکن آپ نے ہر تیر تے تلوار کا جواب بڑی بہادری تے اس نے نام دیتا پیاس کی شدت نے ستایا گھوڑا دوڑا کے پھر خیمے عمل لائے آکے پاپا حضرت امام حسین والعطش تشریف پکار کی تھی آپ فرمایا بیٹا پانی ہو گیا دل اس پر شہید نہ ہو گیا حضرت سکینہ نے تجھے خالی نہ ہونا لیکن آجا میرے بوئے تے آیا کبھی کوئی خالی آپ نے عرض کی تھی بابا اگر پانی نہیں تے پھر نیڑے کیوں پہ بولیں دے ہو آپ فرمایا بیٹا نیڑے آؤ بچہ پیلے اپنی زبانہ چوسائیاں میری زبان چوس لے تاثیر مل جائے بیٹے نو دوبارہ گوڑے تے سار کی آپ مولا دوبارہ میدان کربلا اندر آئے یزیدی فوج نے یک بار کی حملہ کیتا حضرت امام علی مقام دے بیٹے حضرت علی اکبر جدوں گھوڑے تے تلے تشریف لے آئے شدت پیاس دی وجہ تو خیمے عمل رکھیا اور شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کہنچے اور شاعر دا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو ماں نے خیمے کی تنابوں سے چپٹ کر دیکھا ماں نے خیموں کی تنابوں سے چمٹ کر دیکھا کتنی مایوس ہوئی ساتھ یہ کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار پلٹ کر دے آپ نے آواز دیتی ادرکنی یا ابتاؤ اے ابا جی میں علی اکبر نو سنبھالو حضرت امام علی مقام صبح تو لے کے پیشی دا ٹائم ہو گیا آپ لاشاں پہ ڈھونڈے نے لیکن آپ دی داڑھی مبارک سے چند وال سفید نے باقی داڑھی بھی کالی ہے سر دے وال بھی کالے نے لیکن جدوں جوان بیٹے دے کول گئے نے تاریخ کے اندر بہت ساری چیزاں موجود ہیں میں مختصر پہ کہوں گا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہیں قربان جاؤں حضرت امام حسین دے حوصلے تو اپنی چادر بچھائیے بیٹے دے جسم دے لوتڑے اٹھا کے اس پگڑی اندر پہ رکھ دینے جلے حضرت امام حسین دے سینے کو لائے او دے اندر حنجر پہ وستے حضرت امام حسین نے جو خنجر کھینچیا آپ دے سارے وال سفید ہوئے آپ گڈڑی اٹھا کے جوان بیٹے دی لاش لے کے آ رہے ہیں حضرت سکینہ بھی خیمے دے دروازے دے کھلو کے پیاں رہ دیا نے پکار کے دیا نا پھپی دیکھو میرا بابا بڑا ہو گیا میرے بابے دے سارے وال سفید ہو حضرت علی اکبر دی لاش جدوں خیمے میں چاہیے بے شک ہونا جائے ساریاں بیبیاں رویاں نے لیکن کسی تاریخ دی کتاب وچ مستند وچ کدائیں بھی نہیں لکھیا کہ حضرت علی اکبر جیسے شہزادے دی لاش تے کسی بی بی نے حیا کے ہوئے یا واویلا کیتا ہوئے آپ دی شہادت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون دی صداواں بلند کیتیاں تے حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا اللہ اگر تو علی اکبر لے کے راضی ہے میں حسین دے کے راضی ہوں میری اس قربانی قبول فرما ایک ماں جانتی کہ بیٹی دی کیش اسی جوان ہو جانا تو سارے اندر بہت سارے جذبات آ رہے ہیں اور اسی بہت جلد ساری گلوں بھلا لیکن ماں پتا کہ ماں بیٹا کتنی محبت نال اور کتنی چاہت نال جوان کی پھر علی اکبر جا سکتا لیکن صرف اس شہادت میں سنن کی حد تک یا اینا 10 دنوں واسطے محسوس نہیں کرنا اس سے پیچھے کرا اس واقعے کربلا کی بہت بڑی وجہ جڑی مشن ہے اس جس کی اس وقت اہم ضرورت ہے ذکر حسین بھی بڑا ضروری ہے اور غم حسین بھی بڑا ضروری ہے لیکن ان دو چیزوں تو زیادہ ضرورت ہے مشن حسین کو اپنا کہ
یہ جڑے کام اسلام اجازت نہ دینا کون کریں گے؟ یزید. اور اس سے وجہ تو آپ نے دی بیعت نہیں کی. اور فرمایا اگر میں بیعت کر لیں تو پھر کفر طاقتور ہو جائے، پھر اسلام کمزور ہو جائے، لہذا میں دی بیعت نہیں کروں گا، میں ڈٹ گیا. آپ نے ڈٹ کے دسیا کہ جڑا میرے نال محبت کرنے کا دعوے دار ہو سی وہ دے واسطے میری سیرت اور میرا کردار پیش کرنا. یہ دسو با آپ نے زندگی دے آخری لمحے اندر بھی نماز چھوڑی نہیں، سر کتے کٹایا نماز دی حالت تے پیغام کہہ دیتا بس سب کچھ چھوڑ سکتے ہو لیکن نماز. جیڑا بندہ نو دا نہیں نماز ساڈے نزدیک نہ سا دین کو بالکل اپنی منمانی تے مرضی دا نام بنا لیا. میں جمعے دی عرض کی کہ محرم دا احترام ہے جڑے کام اللہ تے اللہ دے نبی منع فرمائے انہاں دے نیڑے نہیں ہوئے تے جنہاں دا حکم فرمایا اس نہیں کرو. باقی رہ گیا جائز خوشی جدی اسلام اجازت دیتا وہ اگر احترام اہل بیت دے اندر غم حسین دی وجہ تو انہاں دنوں دی مناسبت دی وجہ تو نہ کرو تے زیادہ بہتر ہے مستحب عمل نہ کرو بعد وچ کر. لیکن قرآن دی تلاوت اس دا اس دن ناغا نہیں ہونا چاہیے تے نماز کسی حال وچ بھی چھوڑنی نہیں چاہیے. اسی کام سارے یزید والے کریے تے دعوی حسینی ہونا کریے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. بہت سارے کام یزید تو پہلے ہاں نہیں کوئی بہت ساری برائیاں اس مجید ہی یزید ہے لیکن ساری اکثریت بھی ہے جنہوں نے بڑے شوق کے ذوق نال. اس واسطے جتنے نوجوان بیٹھے خدا را ان لغویات تو ان فضولیات تو اپنا دامن چھوڑا اور اپنے آپ کو سمجھاؤ بھئی یار جس نبی دے نواسے نے اس دین اسلام دی سربلندی واسطے اتنا بڑا مارکا اتنی بڑی قربانی کربلا دی زمین تے پیش کی تھی کیا اس دی لاج میں بھی رکھ دیا گیا. خون حسین نال وفا کس شے ہے قیامت والے دہڑے ہر بندی دی خواہش ہونی کہ سان دامن حسین نصیب ہو جائے شفاعت آل بیت نصیب ہو جائے. لیکن اگر حضرت امام حسین یہ پوچھا تو میں تے اپنا سارا کچھ نماز واسطے قربان کر کے ہیں تے میرے نال میں یزیدی جنہ کما تو مخالفت کر کے اتنی بڑی قربانی دیتی تو وہ کم کرنے اندر یاد نہیں آتا. یزید گانے اندر رسیا تے مولا حسین دن ہر گھر وچ قرآن دی تلاوت دی آواز ہے. ہن تو تے میں اپنی چار دیواری نظر دوڑائی ہے تیرے تے میرے گھر وچ قرآن دی تلاوت دی آواز آندی یا گانے دی آواز. جے اگر گانے دی آواز ہے تے پھر سمجھ آ انہیں حسین نال وفا نہیں بلکہ دغا کر پھر بے وفائی. تیرے تے میرے گھر وچ گانے دی آواز اول تے گھر کا مطلب صرف گھر دی حد تک نہیں رکھنا مطلب یہ بتیرے تے میرے کنا چ گانے دی آواز نہیں آنی چاہیے. ہن تے گھر نہیں یار جے وچ گانا نا اللہ تعالیٰ سے اس کو نجات عطا فرمائے. اس واسطے انہاں محافل دا بہت بڑا جڑا مقصد ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت آپ دے ذکر اور آپ دے مصائب اور غم نو سن کے بندے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے تو دنیا دے جتنے دکھ تے غم بھی آ جان مولا حسین دے دکھاں دے سامنے بالکل اتھوڑے. بہت سارے علماء نے لکھا اور زندگی وچ مصیبتاں پریشانیاں آئیاں تے جے لوگوں کو بڑی مصیبت سمجھو آ جائے نا بولے واقعہ کربلا پڑھ لے تو انہوں اپنے غم تے دکھ چھوٹے نظر آنے شروع ہو گئے سن. لہذا جتنا بھی کوئی بڑا غم آ جائے اسلام تو پھرنا نہیں جھوٹ دا سہارا نہیں لینا گانے بجانے دے نیڑے نہیں بجنا کسی دی دھی بہن دی طرف گندی نگاہ نال نہیں دیکھنا. یہ سارے کم یزیدی مولا حسین دا کردار تے اے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمیندے ہیں میرا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے میری سب تو زیادہ محبت ہی قرآن ہے. ایسی ساڈے اندر بہت ساری سوالے کمزوریاں اللہ تعالیٰ اسا سارے نو صحیح مانے مشن حسین نو بھی اپنانے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک تا صبح قیامت ہر ایک مسلمان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد دی محبت اور احترام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.